اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیر جس کی میں نے بیعت کی ہے، جس کے سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ میں میں آیا ہوں، اس کی بھی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، تو معنی کیا ہوا؟ مقام محمد پہ غیر رسول کو بٹھایا آپ نے۔ اور یہ شان پیارے حبیب کی شان ہے، یہ شان محمد کریم کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پہ کسی اور کو بٹھایا نہیں جا سکتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے نبی التوبہ، نبی الرحمہ، اب رحمتوں والے نبی جو رحمت کا پیغام لے کے آئے، جو محبت کا پیغام لے کے آئے، جو انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ایک سفر میں کسی چڑیا کے بچے اٹھا لیے صحابہ کرام نے، وہ چڑیا آ کر پیارے نبی کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ مار مار کے رونے لگی، بلبلانے لگی۔ آپ نے فوراً کہا کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کو کا دکھ دیا ہے، واپس لوٹا دو، اس کے بچے اسے واپس لوٹا دو۔ ارے جو چڑیا کا رونا اور اس کا دکھ برداشت نہ کرے، وہ نبی دہشت کا پیغام لے کر آئیں گے؟ مغرب کے ظالموں، تم نے میرے آقا کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس کی رحمت کا یہ حال ہے کہ اونٹ نے جب دیکھا کہ میرے مزرے میں محمد کریم آئے ہیں تو قدموں میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اپنے ایک روایت کے مطابق اپنے منہ کو نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے اور بلبلاتا ہے، روتا ہے جیسے کوئی اپنے پیارے کو مل کے روتا ہے، اور پیارے نبی اس کو دیکھ کے، اس کے رونے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کون ہے، کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان کہتا ہے میرا اونٹ ہے۔ جواب میں کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے شکایت لگا رہا ہے کہ تو مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا تھوڑا دیتا ہے۔ وہ نبی جو اونٹ کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ ایک وادی سے گزرے، دیکھا چیونٹیوں کے بل کو کسی نے جلا ڈالا، آپ غضبناک ہو گئے کہ کس نے ان کو جلایا ہے؟ جو چیونٹیوں کے لیے رحمت ہو وہ دہشت کا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، مبارک مکھڑا، پیارا چہرہ، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے جمال کا کیا کہنا، اس کی شان کا کیا کہنا۔ ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، یہ حدیث سنیے اور سوچئے میرے پیارے حبیب کو رب نے کتنا پیارا مکھڑا دیا تھا، کتنا حسین چہرہ دیا تھا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک چاندنی رات میں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے مسجد میں تشریف فرما، 14ویں کا چاند چمک رہا۔ سیدنا جابر اس چاند کو دیکھتے ہیں، پھر پیارے نبی کے پیارے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، نظر پھر لوٹتی ہے چاند کی طرف، نظر پھر لوٹتی ہے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف، اور بالآخر پکار اٹھتے ہیں نبی کا مقابلہ چاند کے ساتھ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی جائز ہے، اس کے منہ پہ تو چھائیاں ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اتنے حسین چہرے والے کو چھوڑ کے پھر کسی اور پیر بابے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ کسی اور کی بیعت بھی کر لیں؟ اور جی بیعت نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، بیعت کرنا ضرور ہے، جس کے گلے میں بیعت نہیں وہ تو جہالت کی موت مرا۔ بھائی اس بیعت سے مراد مسلمان حکمران کی بیعت ہے، کسی پیر بابے کی بیعت نہیں ہے۔